الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر وذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ المبارک کو میں نے آج کے جمعے کا ایک موضوع بتایا تھا، شفاعت کا، لیکن چونکہ وہ موضوع ایک طویل موضوع تھا اور آج کا وقت میرے پاس بہت مختصر سا ہے، کیونکہ 3 بجے میں نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے لاڑکانہ کے لیے، تو مختصر سے وقت میں پھر وہ بات آدھی رہ جاتی، اس لیے اس موضوع کو دوسرے جمعہ کے لیے مؤخر کر دیا۔ اس وقت جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورت آل عمران آیت نمبر 31 ہے۔ اس آیت کو سمجھیے اور اس پہ میں کچھ چند گزارشات عرض کروں گا، اپنے دل و دماغ کے ساتھ اس کو سوچئے اور محفوظ کیجیے۔ فرمایا اس دنیا میں اگر آپ اندازہ لگا لیں، دہریوں کے سوا، کہ دہری دنیا کا وہ طبقہ ہے انسانوں میں کہ جو اللہ کے وجود کا منکر ہے، اللہ کو مانتے ہی نہیں، ان کے سوا جتنے بھی انسان ہیں وہ سب اللہ کو مانتے ہیں اور سب اللہ سے محبت کے دعوے دار بھی ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، پیار ہے۔ اگر یہودیوں سے کہیں تو ان کا دعویٰ ہے ہمیں اللہ سے محبت ہے،
نصارہ سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ہم سے زیادہ تو کوئی محبت ہی نہیں کرتا۔ مکے کے مشرکین سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں ہم بھی جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں، اللہ سے پیار ہے ہمیں۔ اور مسلمانوں سے اگر پوچھا جائے تو ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت تو ہم کرتے ہیں۔ اب یہ سارے محبت الہی کے دعوے دار ہیں، لیکن اس مالک کائنات سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ یہ ساری دنیا آپ سے محبت کی دعوے دار ہے، اتنا اعلان فرما دیجئے کس کی محبت آپ کو منظور اور مقبول ہے اور کس کی محبت مردود ہے، قبول نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک معیار بتا دیا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، قُلْ میرا پیغمبر کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کو چاہتے ہو، اللہ سے پیار کے دعوے دار ہو، فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، فاتبعونی پس میری اتباع کرو۔ یعنی اللہ نے ساری کائنات کے انسانوں کے لیے محبت منظور کرنے کے لیے اور اللہ کی محبتیں سمیٹنے کے لیے ایک ہی راستہ بتا دیا ہے، وہ ہے فاتبعونی، پس میری اتباع کرو۔ میرا محبوب پیغمبر یہ آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو، اگر تم میرے پیغمبر کی اتباع کرنے لگ جاؤ گے، ہری پور والو جملہ کہنے لگا ہوں، اگر تم میرے محبوب کے سچے تابعدار بن جاؤ گے، چاہے کوئی عربی ہو، اجمی ہو، گورا ہو، کالا ہو، پٹھان ہو، سندھی، بلوچی ہو، سرائکی ہو، یا کسی بھی قوم نسب حسب کا ہو، اگر تم میں سے کوئی میرے پیغمبر کا تابعدار بن جائے، غور ہے، جو بھی تم میں سے میرے پیغمبر کی محبت کرنے لگ جائے، اتباع اطاعت کرنے لگ جائے، یحببکم اللہ، لوگو تم تو میری محبت میں پھر رہے تھے، مجھے محبوب بنانا چاہ رہے تھے، لیکن میرے محمد کی اتباع کرو گے تم مجھے محبوب نہیں بلکہ تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ چلے تو تم مجھے اپنا محبوب بنانے تھے کہ اللہ محبوب بن جائے، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ ہری پور والو یہاں دو باتیں ضرور سمجھ لیجئے، اس آیت پہ بارہا بول چکا ہوں، آج ایک مختلف انداز سے بولنا چاہتا ہوں۔ یہ دو باتیں سمجھنے کی ہیں، ایک یہ ہے کہ بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں، کس سے؟ اور یہ ضروری ہے، فرض ہے کہ بندوں کے دل میں سب سے پہلی محبت کس کی ہونی چاہیے؟ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں، چٹانوں سے پہاڑوں سے زیادہ سخت ہیں۔
تپتی ہوئی ریت پہ لیٹ کے بھی اللہ سے محبت کو سچا کر دکھاتے ہیں، آروں سے چیرے جاتے ہیں پھر بھی محبت پہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں، کنگھیوں سے ان کی چمڑیاں ادھیڑ دی جاتی ہیں لیکن پھر بھی دعوی محبت میں سچے ہوتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایک ہے اللہ کی اپنے بندوں سے محبت۔ یہ پہلی بات تقریباً بیان ہوتی ہے، لیکن دوسری بات کہ اللہ کی اپنے بندوں سے محبت۔ یقین کیجئے اگر آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہو جائے گی کہ اللہ کو اپنے مومن بندے سے بے انتہا محبت ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے 70 ماؤں کے برابر، کوئی کہتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ، لیکن یہ بات حدیث میں نہیں ہے۔ یہ 70 ماہ یا 70 سے زیادہ یہ کسی حدیث میں، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ساری مائیں اکٹھی بھی ہو جائیں، اللہ کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک حدیث سنانے لگاؤں، پھر اسی کی تائید میں دوسری حدیث پیش کرنے لگاؤں۔ جو حدیث صحیح ہے بخاری کے اندر وہ یوں ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قیدی لائے گئے، معرکہ ہوا۔ ان قیدیوں میں بڑی تعداد میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ ایک خاتون سے بچہ بچھڑ گیا ہے، ماں سے بچہ بچھڑ گیا ہے، وہ پورے مجمع میں چلاتی ہوئی پریشانی کے عالم میں کبھی ایک جگہ ٹٹولتی ہے، کبھی دوسری جگہ ٹٹولتی ہے۔ اسے یہ پرواہ نہیں کہ میں قید ہو چکی ہوں، مجھے پھانسی دی جائے گی، میں قید ہو چکی ہوں، مجھے سلاخوں میں ڈالا جائے گا۔ وہ دیوانہ وار پھرتی ہے، ابنی ابنی ابنی، میرا بچہ کہاں ہے، میرا بچہ کہاں ہے۔ پرواہ ہی نہیں اس کو کہ بندے دیکھ رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے کہ دشمن کھڑے ہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں ہے کہ مرد دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جو ہی اچانک اسے اپنے گرے ہوئے بچے پہ نظر پڑتی ہے، وہ ٹوٹ پڑتی ہے۔ اللہ جانے کتنے اوقات سے اسے بچھڑا ہوگا، پکڑتے ہی فوراً اپنے بچے کو سینے سے جوڑ دیا، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ کوئی دیکھ رہا یا نہیں، فوراً اپنے بچے کو دودھ پلانے لگی، سینہ اس کے منہ میں دے دیا، بچہ دودھ پینے لگا۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا، او میرے صحابہ، کیا بتلاؤ مجھے، یہ ماں جو ساری کائنات سے بیزار ہو کے بیٹے کے تلاش میں لگی ہوئی ہے، کیا اپنے بچے کو یہ آگ میں پھینکنا چاہے گی؟ کیا یہ ماں اپنے بیٹے کو آگ میں پھینکنا چاہے گی؟ سارے صحابہ کرام کہنے لگے، جب تک اس کا بس چلے یہ کبھی بھی ان کو آگ میں پھینکنا نہیں چاہے گی۔ تو میرے محبوب نے صحابہ کو سمجھانے کا انداز دیکھ لیجئے۔ فرمایا، اگر یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینکنا نہیں چاہتی کیونکہ اس کی ممتا اور رحمت ہے، تو اللہ اپنے بندے پر اس ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ماں جتنی اپنے بچے پر مہربان ہے، اللہ سے کہیں زیادہ اپنے بندے پر مہربان ہے۔ بلکہ اس کی مہربانی کا تو یہ عالم ہے، جب تو آغاز کرتا ہے تو پہلے لفظ ہی میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ وہ بڑا مہربان ہے،
نہایت رحم والا ہے، اس کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں، یہ اس کی محبت ہے اپنے بندے سے۔ صحیح بخاری مسلم کی ایک دوسری حدیث سنانے لگا ہوں، فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کو پیدا کیا، اللہ نے رحمت کو کیا کیا؟ پیدا کیا، اور رحمت کے اللہ نے 100 حصے بنائے۔ کتنے؟ اپنی رحمت کے اللہ نے 100 حصے بنائے، اور ایک حصہ اللہ نے پوری دنیا میں تقسیم کر دیا، 99 حصے آپ نے پاس رکھ لیے۔ ایک حصہ جو دنیا میں تقسیم ہے اس کا کرشمہ دیکھ لو کہ محبتوں کی داستانیں سن سن کے حیران رہ جاؤ گے۔ اسی ایک رحمت کا تقاضا ہے، کائنات کی ساری مائیں جو محبت کرتی ہے اولاد سے، یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہاں تک کہ گھوڑا اپنی سم کو پاؤں کو اٹھاتا ہے کہیں میرا بچہ نہ کچلا جائے، یہ محبت بھی اس ایک درجہ رحمت کا حصہ ہے۔ کائنات میں نبیوں سے محبت، ولیوں سے محبت، صحابہ سے محبت، علماء سے محبت، ماں باپ سے محبت، یہ جتنی بھی محبتیں شفقتیں ہیں یہ اس ایک درجہ رحمت کا کرشمہ اور نتیجہ ہے۔ فرمایا دنیا میں اس نے ایک درجہ رحمت پھیلا دی، 99 آپس اپنے پاس رکھ لی ہے، وہ کب کام آئیں گی؟ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ ان 99 درجوں کو بھی کھول دے گا۔ وہ جو 99 درجے رحمت کے ہیں اللہ ان حصوں کو بھی کھول دے گا کہ آج سب لوٹتے جائیں۔ اس کی محبت کا کیا عالم ہے اپنے بندے سے۔ قرآن بار بار کہتا ہے، جو آج میں نے آیت پڑھی اس سے پہلی آیت کا آخری لفظ بھی یہی ہے، واللہ رؤوف بالعباد، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بے حد شفیق ہے، بہت زیادہ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی اپنے بندوں سے محبت، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ آج سنانے لگا ہوں، شاید اس سے پہلے میں نے یہ حدیث نہیں سنائی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ یؤتی الدنیا، ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت نہیں کرتا اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے۔ ولا یؤتی الایمان الا من یحبہ، لیکن ایمان اللہ صرف اسی کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ کوئی محبت کی سمجھ میں آ رہی، اندازہ لگ رہا ہے کہ دنیا اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے، نہیں محبت اسے بھی دیتا ہے، بلکہ اکثر اوقات تو جن سے محبت نہیں انہیں زیادہ دے دیتا ہے، ایسا ہے۔ لیکن ایمان، ولا یعطی الایمان الا من یحبہ، ذرا اگلا جملہ حدیث کا سنیے، فرمایا فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا، پس جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو آتاہ الایمان، اللہ اسے ایمان دے دیتا ہے۔ تو ہری پور والو یا عالم اسلام میں رہنے والے مسلمانوں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، یہ اس مالک کی محبت ہی ہے کہ اربوں انسانوں میں اللہ نے ایمان تجھے دیا ہے، یہ اس کی محبت ہی تو ہے۔ ہم جیسے ہی لوگ ہیں ایمان سے محروم ہیں۔ کیا کمال تھا ہمارے اندر کہ ہمیں اللہ نے کوئی ایمان دے دیا، کوئی کرشمہ دکھایا ہم نے؟
نہیں بھائی، یہ اس مالک کا فضل اور احسان ہے۔ اور ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو آواز دیتے ہیں۔ جبریل دربار الہی میں حاضر ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں او جبریل انی احب فلانا، میں زمین کے اندر فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل نیچے اترتے ہیں، سارے فرشتے پوچھتے ہیں رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ جبریل اعلان کرتا ہے، ینادی جبریل، جبریل اعلان کرتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ فرشتے سارے کہتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتا ہے، اس سے ہم کیوں محبت نہ کریں؟ سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب اللہ کا محبوب ہو گیا، جبریل کا محبوب، ملائکہ کا محبوب ہو گیا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اوپر کی محبتیں جب نیچے آتی ہیں تو نیچے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ثم یوزع له القبول فی الارض، اللہ زمین میں اسے مقبولیت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ زمین کی مخلوق میں اللہ اسے کیا عطا کر دیتا ہے؟ کسی کا لگتا کچھ نہیں ہوتا، کسی کے علاقے کا بھی نہیں ہوتا، کسی کے خاندان کا بھی نہیں ہوتا، کسی کی زبان والا بھی نہیں ہوتا، پھر بھی لوگ مرتے ہیں، اس پہ دل میں رکھتے ہیں اس کو۔ یہ اس محبت کا کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ اور اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ کی محبت اپنے بندے کے ساتھ، اس کی ایک اور جھلک سن لیجئے۔ دیکھیے جب اللہ کی محبتوں کا یہ عالم بیان کیا جاتا ہے نا تو خود بخود دل میں اللہ سے محبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اس بیان کا مقصد بھی یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے بندے سے اتنی محبتیں کی ہیں تو بندے کو بھی چاہیے کہ محبت کا صلہ محبت ہی تو ہے۔ کیا ہے؟ محبت کا صلہ محبت ہے۔ ذرا سن لیجئے، کچھ تو دنیا میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ اللہ نے نام لے کر کہا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کچھ نام لیے ہیں۔ ایک موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے، فرمایا او میرا موسیٰ کلیم اللہ، او میرا کلیم، جب ماں نے صندوق میں ڈالا اور بہن تیری دریا کے کنارے کنارے چل رہی تھی، صندوق کو ہانکتے ہانکتے تیرے دشمن کے محل تک پہنچایا، جس کے ڈر سے ماں نے صندوق میں ڈالا ادھر ہی پہنچایا، لیکن پہنچا کر اللہ فرماتے میں نے کیا فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میرا کلیم میں نے اپنی طرف سے محبت اونڈیل دی تجھ پر۔ جب میں نے اپنی طرف سے محبت اونڈیل دی تو نتیجہ کیا نکلا؟ دشمن بھی دیکھ رہا ہے تو اس کی بھی محبوب بنتے جا رہے ہیں۔ جو آتا ہے دیکھتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے کہ قتل کے لائق نہیں ہے۔ کچھ تو ایسے لوگ ہیں، اور انہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور انہی میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس طرح بندہ محبوب کی رضا چاہتا ہے کہ کس بات پہ میرا محبوب راضی ہوتا ہے میں وہ کروں، اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا پیغمبر ان قریب آپ کو آپ کا رب دے گا، فَتَرْضَىٰ، پس تو کیا ہو جائے گا؟
راضی ہو جائے گا۔ تو یہ تو وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ اللہ نے نام لے کر ان سے محبت کی بات کی ہے۔ اور کچھ عام آیات ہیں کہ نام نہیں لیا، لیکن اتنا کہا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنے سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث نقل کرتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اذا احب اللہ عبدا، یہ حدیث سنو گے جھوم جاؤ گے، اذا احب اللہ عبدا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، کوئی معمولی بندہ ہوگا وہ، اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو فرمایا حماہ الدنیا کما یظل احدکم یحمی سقیمہ الماء۔ اس حدیث کا ترجمہ تو کروں گا، لیکن ایک سمجھا کے پھر آپ کو خوب سمجھنے میں مزہ آئے گا۔ فرمایا جس طرح کوئی شدید سردی میں بیمار ہو جائے، بچہ آپ کا، بھائی آپ کا، بیٹا کوئی بھی بیمار ہو جائے شدید سردی میں، ٹھنڈ لگ رہی ہے، اس کو ہے بھی سردی اور اس کو ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے، بخار ہے، بیمار ہے، تو جس طرح تم لوگ اپنے اس بیمار کو ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈی پانی کی چھینٹوں سے بچا بچا کے رکھتے ہو کہ یہ گرم رہے، اس کو یہ ٹھنڈک نہ پہنچ جائے، فرمایا اذا احب اللہ عبد حماہ الدنیا، جس طرح تم سردی میں بیمار کو ٹھنڈے پانی کی چھینٹوں سے بچاتے ہو، اللہ اپنے جس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ دنیا کی ان غلاظتوں اور چھینٹوں سے اپنے بندے کو یوں بچا کے رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ یوں اپنے بندے کو اس سے بچا بچا کے رکھتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے حدیث کا یہ مطلب ہے اللہ اپنے بندے کو دنیا سے بچا کے رکھتے ہیں، یعنی روٹی بھی نہیں کھاتا، دنیا بھی اس کو نہیں، فقیر اور فقر و فاقے میں مبتلا کر دیتے، نہیں، یہ مطلب حدیث کا، یعنی مقصد یہ ہے کہ جس طرح تم بیمار کو بچاتے ہو کہ یہ پانی اسے نقصان نہ دے دے، ہلاک نہ ہو جائے یہ بیمار سردی میں، اسی طرح اللہ اپنے بندے کو دنیا کی ان چھینٹوں سے بچاتے ہیں کہ میرا بندہ دنیا کی ان غلاظتوں پہ دل نہ دے بیٹھے، ہلاک نہ ہو جائے، دنیا میں رہ کر رہے لیکن دنیا کا دیوانہ نہ ہو، محبت مجھی سے کرے، دنیا میں رہے لیکن دنیا پہ دل نہ دے، دل کس کو دے؟ اللہ ہی کو دے۔ مجذوب نے تو کیا ہی خوب کہا نا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جھڑکوں اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی، اللہ سے محبت۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ باتیں اور ذرا سن لیجئے کہ اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، یہ اس کا بندہ بھی ہے، مخلوق بھی ہے، اللہ نے اس پہ اعمال کچھ فرض کیے ہیں، کچھ سنت کے درجے میں رکھے، کچھ مباح کے درجے میں رکھے، لیکن حدیث سنیے ذرا حیران رہ جاؤ گے کہ اللہ بندے سے اللہ کا پیار اتنا ہے، اللہ کے بندہ کبھی کبھی سچی نیت کر جائے، عمل نہ بھی کرے، اللہ پورے عمل کا اجر و ثواب دے دیتے ہیں۔ یہ اس کی محبت ہی کا تو تقاضا ہے میرا دوست، کہ صرف نیت پہ اللہ اسے پورے عمل کا بدلہ دے دیتے ہیں۔
اب حدیث سناتا ہوں، الفاظ سنیے۔ سنن نسائی اور ابن ماجہ، ان دونوں حدیث کی کتابوں کی یہ حدیث ہے، ذرا سنیے۔ فرمایا من آتا فراشہ، رات کا وقت ہے، اللہ کا بندہ آ گیا اپنے بستر پہ، وَهُوَ يَنْوِي، اور وہ یہ نیت کرتا ہے بستر پہ آ کر کہ ان یقوم فیصلی من اللیل، کہ میں رات کو اٹھوں گا تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ اللہ کا بندہ بستر پہ آیا، وَهُوَ يَنْوِي، اور وہ یہ نیت کر رہا ہے کہ وہ رات کو اٹھے گا اور تہجد پڑھے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَغَلَبَتْ عَيْنُهُ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ، اس پہ نیند غالب آ جاتی ہیں، آنکھیں غالب آ جاتی ہیں۔ اس نے الارم بھی لگایا ہے، یہ میرے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا، عام آج کل کے دور، اس نے الارم بھی لگایا ہے، اس نے نیت بھی کی ہے میں رات کو تہجد کے لیے اٹھوں گا، لیکن نیند کا اتنا غلبہ ہو گیا حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور یہ اٹھ نہ سکا، تو کتب لہو ما نوا، اس نے جس عمل کی نیت کی وہ عمل اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا نہیں، نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو نیند کرتا رہا یہ کیا ہے؟ فرمایا وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ، اور یہ نیند اس کے رب کی طرف سے اس پر صدقہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نیند تجھے صدقے میں ہے، یہ مزے اپنی جگہ لوٹ، اور جو نہیں جاگ سکا سویا رہا، نیند صدقہ ہے، اور جو نیت کی ہے وہ اعمال تیرے نامہ اعمال نامے میں کیا کر دیے گئے ہیں؟ لکھ دیے گئے ہیں۔ یہ تھوڑی نوازشات ہیں، یہ محبت ہے اللہ کی کہ نہیں ہے؟ یہی تو محبت کی باتیں ہیں۔ تو جس ذات کی اتنی محبت ہے، اس ذات کی محبت دل میں نہ ہو، بدبختی نہیں۔ اللہ سے محبت پیدا کیجئے، اور اللہ سے محبت، امام قرطبی رحمہ اللہ اسی آیت کے ذیل میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 کے نیچے لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ سے محبت کی علامت اللہ کے قرآن سے محبت ہے، اور اللہ کے قرآن سے محبت کی علامت اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور اللہ کے رسول سے محبت کی نشانی اور علامت اللہ کے رسول کی سنت سے محبت ہے، اور سنت کی محبت کی علامت اور نشانی ہے کہ بندہ آخرت سے محبت کرے، اور آخرت کی محبت، نبی کی محبت، ان ساری چیزوں کی نشانی یہ ہے کہ بندہ دنیا سے بقدر ضرورت تعلق رکھے، باقی دنیا سے محبت نہ کرے۔ یہ ایسی جڑی ہوئی ہیں یہ ساری محبتیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دعائیں نہیں پڑھی کہ اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما، اور وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور اللہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے اللہ مجھے اس کی محبت بھی نصیب فرما۔ اس لیے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اگر تیرے دل میں ان کا بغض آ گیا تو تیرا کیا حاصل؟ بیڑا تو غرق ہے۔ یہ دنیا کے اندر اللہ کی محبتوں کی میں نے چند مثالیں ذکر کی ہیں۔ اب آخرت میں اللہ کی محبت کا ایک جھلک دیکھ لیجئے اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، فرمائے یدن المؤمن یوم القیامت من ربہ عز وجل، قیامت والے دن مومن کو رب کے قریب کر دیا جائے گا، حتی یہاں تک کہ اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ حتی یضع علیہ کنفہ، اللہ اپنے اس بندے پر اپنی آستین رکھ دے گا۔ اللہ اکبر، ہاتھ ڈال دے گا اللہ اپنے بندے پر۔ یہ ہماری سمجھ سے
بالا تر ہے، کیسے ہے ہم نہیں سمجھتے، حدیث میں ہے، بس ہمارا ایمان ہے۔ قریب کر دیا گیا مومن بندہ اللہ کے، یہاں تک کہ اللہ اس پہ اپنا ہاتھ ڈال دیتے ہیں، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ۔ توجہ ہے، ہاتھ ڈال دیا اللہ نے، پھر اللہ نے اس کو اقرار کروایا، بول یہ گناہ کیے کہ نہیں کیے؟ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، اللہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے بندہ اقرار کرنا بتلا یہ گناہ تو نے کیے ہیں یا نہیں کیے؟ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُ، او میرا بندہ یہ جرائم جانتا ہے یہ گناہ کہ نہیں جانتا؟ کسی اور نے کیے کہ تو نے؟ فَيَقُولُ رَبِّ أَعْرِفُ، یہ بندہ کہے گا اللہ جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں یہ میں نے کیے۔ فَيَقُولُ، پس اللہ فرمائے گا اِنِّي سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، میرا بندہ آج تجھ پہ ہاتھ ڈال کے الگ کر کے تجھ سے اقرار کروایا، دنیا میں نے تجھے رسوا نہیں کیا، میں نے دنیا میں پردہ ڈالا تھا، دنیا میں تیرے ان جرموں پہ پردہ ڈالا تھا، وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور آج کے دن میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اقرار کرے گا، ادھر پردہ ڈالا اور ادھر کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں تجھے۔ تو اس حدیث، یہ تو بخاری کی حدیث ہے، اس کو کچھ محدثین نے ذرا تفصیل سے بیان کیا۔ وہ کیا ہے کہ جب یہ جرائم گنوائے جائیں گے، پہلے تو یہ شرابور ہو جائے گا کہ میں تو غرق ہو گیا کہ ایک ایک گناہ اللہ گنوا رہے ہیں، کیا ہے میں کہہ رہا ہوں کیا ہے۔ جب اللہ فرمائے کہ بندہ دنیا میں پردہ ڈالا تھا، ادھر معاف کرتا ہوں، نیکیاں دیتا ہوں، اس وقت اس کا حوصلہ بڑھے گا، کہے گا اللہ اس کے اندر کچھ گناہ اور بھی ہیں جو میں نے کیے تھے، لکھے ہوئے نہیں ہیں، اور بھی کچھ گناہ ہیں جو میں نے کیے تھے لیکن اس میں لکھے ہوئے کیوں؟ پتہ چل گیا نا کہ اللہ نے نوازش کر دی ہے۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام یہ حدیث بیان کرتے ہوئے مسکرا پڑتے ہیں۔ میرے دوستو، جس مالک کا اپنے بندے سے اس درجہ محبت ہے، پیار ہے، اب سچ بتاؤ کہ اس مالک کے احکام کبھی بندے کے رسوائی کے لیے ہیں، بربادی کے لیے ہیں، یا بندے پر ظلم و زیادتی ہے، یا عین انصاف اور محبت کا تقاضا ہے؟ بولو، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ تو جو لوگ مسلمان ہونے کی بھی دعوے دار ہوتے ہیں اور پھر اللہ کے احکامات پر ان کو کیا ہوتے ہیں؟ اعتراضات ہوتے ہیں، شکوک ہوتے ہیں، شبہات ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ حکم ظلم لگ رہا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ زیادتی لگ رہی ہے، یہ سختی لگ رہی، نہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، نہ ان کو اپنے رب کی محبت کا کچھ اندازہ ہے۔ جب اللہ سے محبت ہو اور اللہ کی محبت کا اس کو اندازہ ہو تو وہ کبھی بھی نہیں کہے گا یہ زیادتی ہے، بلکہ وہ یہی کہے گا سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ وہ یہ نہیں کہے گا زیادتی ہے، وہ سرے تسلیم خم کرے گا۔ کہتے ہیں بادشاہ نے ایک تلوار بنائی تھی، تو بادشاہ کا ایک پیارا تھا، چاہنے والا تھا، دوڑتا بھاگا بادشاہ کے پاس آیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، بڑی سنا تیری تلوار بڑی کام کی ہے، بڑی تعریفیں سنی ہیں، اچھی ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھی ہے۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، آخر کسی نہ کسی جگہ اس تلوار کو تو آزمائے گا بھی تو صحیح۔ بادشاہ نے کہا موقع آیا تو آزما لوں گا۔ تو وہ کہتا ہے سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ بادشاہ اگر تو نے تلوار آزمانی ہے تو مجھے تجھ سے اتنا پیار ہے کہ میری گردن تیری تلوار آزمانے کے لیے حاضر ہے، میری گردن پہ آزما لے۔ جب محبت ہو پھر یوں بھی ہوتا ہے، نہ ہو
تو ہر بات پہ اعتراض، کیا ہر بات پہ اعتراض۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی حقیقی محبت آ جائے، اور اللہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اللہ کرے ہم اس محبت کے صحیح مستحق نکلیں اور اس کو پانے والے نکلیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔